بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ اللہ رب العزت نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا مال دیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ رتبہ پائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھا، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی درگ نہیں کرتے تھے۔ بیر رومیہ ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا۔ وہ اس یہودی سے پانی خریدتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے، تو وہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ یہ کنواں فروخت کر دو۔ اس نے کہا کہ میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے، میں تو نہیں بیچوں گا۔ یہودی کا جواب سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ آدھا بیچ دیں اور قیمت پوری لے لیں۔ وہ یہودی نہ سمجھ سکا اللہ والوں کے پاس فراست ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ آدھا حق دوں گا اور قیمت پوری لوں گا۔ چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھا حق دے دیا اور کہا کہ ایک دن آپ پانی نکالیں اور دوسرے دن ہم پانی نکالیں گے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیسہ دے دیے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کافر سب بغیر قیمت کے اللہ کے لیے پانی استعمال کرے۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خریدنے والا کون ہوتا تھا؟ چنانچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا جی آپ مجھے باقی آدھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سامان کی ضرورت تھی اور قحط بھی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل کی حالت میں تھے۔ انہیں دینوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے شام سے آئے۔ مدینہ کے سب تاجر خریدنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جتنا منافع لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ آپ نے پوچھا کتنا منافع دوں گے؟ ایک نے کہا کہ میں 100% منافع دے دوں گا، یعنی جتنے کا آپ نے یہ مال خریدا ہے اس سے 2 گنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تھوڑا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس سے بھی 2 گنا منافع دیتا ہوں۔ تیسرے نے اس سے بھی بڑھ کر کہا اور چوتھے نے اس سے بھی بڑھ کر کہا، مگر آپ نے کہا کہ میں نہیں دیتا۔ ہاں البتہ اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا گاہک ہے جس نے 10 گنا کی تو پکی گارنٹی دی ہے، ویسے اس نے 17 گنا بھی کہا ہے اور 700 گنا بھی کہا ہے، بلکہ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں بغیر حساب کے اس کا اجر دوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ نے سارا مال اسی وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درختوں کی قربانی۔ وہ صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ان کی تعلیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی جو نیا مسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے۔ وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بھی بنا سکتا ہوں۔
میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ 10 درخت مجھے دے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر یہ درخت دلوا دے۔ نبی علیہ السلام نے 10 بوڑھے صحابہ کو طلب فرمایا، وہ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اچھا، بوڑھوں کی سمجھ بعض اوقات اپنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جی مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بابا جی یہ بوڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بوڑھاپا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بوڑھاپا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بوڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی بوڑھاپے والا جواب بار بار سن کر تنگ آ چکا تھا اور غصے میں کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز بوڑھاپا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا، بابا جی یہ بھی بوڑھاپا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو بلوایا اور فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابہ آگے سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دینا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابہ نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو نیا مسلمان کچھ مایوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے نہیں دینا چاہتے تو میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے ملیں گے، اور میں جنت میں بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ یہ بات ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خوشخبری اسے دی ہے کہ اگر تم یہ 10 درخت دے دو تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا، کیا یہ وعدہ اسی کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید کر دے دو تو یہ وعدہ تیری ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، بہت اچھا۔ وہ صحابی وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے کہ میں کوبا کا فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں، اس کی تو میں نے بڑی شہرت سنی ہے۔ اچھا، آپ وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے، اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، آپ کے جو یہ 10 درخت ہیں یہ مجھے دے دے اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔
وہ بوڑھے میاں تھے اور انہی پر ان کی گزار تھی، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا کہ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے ہیں۔ وہ صحابہ یہ سودا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں اور اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے۔ باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، وہی کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے یہاں فروخت کر دیا ہے۔ سامان اور بچوں سے مت باہر آ جا، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! جن کا عمل ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اس سے لگا رہے ہو تو وہ مال تو ان کے لیے بہترین سواری ہے، اور اگر مال لذت دنیا کے خاطر ہو تو پھر وہ نقصان دہ ہے۔